اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے سورہ انفال کی 14 نمبر آیت تک تفسیری حوالہ سے چند معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کی۔ آج کے اس مختصر سی نشست میں آیت نمبر 15 اور 16 سورہ انفال سے آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے ایمان والو، جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو، جب تمہارا مقابلہ ہو، الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، زحفاً، لشکر کشی کی صورت میں، لڑنے کے میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو نہ پھیرو ان کی طرف پیٹھ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ بینہ میں مسلمانوں کو گویا یہ حکم دیا گیا ہے کہ پیٹھ نہیں پھیرنی، لیکن اس کے بعد آیت وہ ہے جس میں دو صورتیں ذکر کی ہیں کہ ان میں پیٹھ پھیری جا سکتی ہے۔ توجہ کا طلبگار ہوں کہ پیٹھ نہ پھیرنے کا حکم اس صورت میں ہے جب دشمن کی تعداد ڈبل یا اس سے کم ہو، یعنی 100 کے مقابلے میں 200 یا 100 کے مقابلے میں 200 سے کچھ کم کافر ہوں، تو اس صورت میں پیٹھ ہرگز نہیں پھیرنی۔ اگر پیٹھ پھیری گئی تو اس کو جمہور علماء نے حرام اور ناجائز لکھا ہے۔ اگر اس سے تعداد زیادہ ہو تو پھر پیٹھ پھیرنا جائز ہوگا، لیکن اس کے باوجود تفسیر قرطبی میں ہے کہ کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہنا بہتر اور افضل ہے۔ اب آئیے دوسری آیت کی طرف، وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو کوئی ان سے پھیرے، یومئذ، اس دن، دبرہ، اپنی پیٹھ، الا متحرفا لقتال، سوائے جنگی چال کے طور پر، جنگی چال، او متحیزا الی فئہ، یا جا ملنے کو اپنی جماعت کے، فقد باء بغضب من اللہ، فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔ ومأواہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، کیا بھی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ وبئس المصیر، اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ گویا اس آیت میں دو صورتیں ایسی ہیں جن کا بیان ہے کہ پیٹھ پھیری جا سکتی ہے۔ ایک جنگی چال کے طور پر، یعنی اگر اس کو پلاننگ آپ کہہ سکتے ہیں، اسٹریٹجی، پالیسی کہا جا سکتا ہے کہ اگر زیادہ مؤثر طریقے سے دوبارہ حملہ کرنا ہے اور اس لیے پیٹھ پھیری جا سکتی ہے۔ فرض کریں کوئی جنگ لڑتے ہوئے کسی خطرناک مقام پر پہنچ گئے ہیں، تو پیچھے اس لیے ہٹنا کہ ہم کسی محفوظ مقام سے دوبارہ زیادہ مؤثر طریقے سے حملہ آور ہو سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک جنگی چال اور ایک باقاعدہ طور پر لڑائی کا ہنر کرنے کے زمرے میں آئے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ لڑتے لڑتے اگر کوئی تنہا رہ گیا تو وہ یہ سوچ کر دوبارہ واپس آ رہا ہو کہ میں نے اپنے فوج میں، اپنے یونٹ میں واپس جا کر دوبارہ سے منظم طریقے سے لڑنا ہے، تو اس صورت میں اجازت ہوگی پیٹھ پھیرنے کی۔ توجہ کا طلبگار ہوں کہ ان دو صورتوں کے علاوہ کتنا سخت وعید سنائی گئی ہے۔ فرمایا فقط باء بغضب من اللہ، تو گویا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔ ومأواہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وبئس المصیر، اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ قابل غور بات ہے یہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں
جب کوئی بزدلی دکھائے گا تو ظاہر سی بات ہے حرف اسلام پر آئے گا کہ اسلام کے ماننے والے ایسے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہیے اپنی روزمرہ زندگی میں جس سے ہمارے دین اسلام کا عزت وقار میں اضافہ ہو اور ہمارے ملک پاکستان کی شان میں، اس کی عزتوں میں اضافہ ہو۔ کلام مقدس کا یہ خوبصورت پیغام قافلہ انسانیت کے نام کہ ڈٹے رہو، مضبوط رہو اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ دعا ہے خالق و مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔